جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی سنت مبارک کو زندہ کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ جس حال میں بھی اپنے آپ کو بہترین خوبصورت جانور لے کر کے اللہ کے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سرکار کی سنت مبارک کو زندہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، تو مالک بے نیاز پھر انہیں اجر کتنا عطا فرماتا ہے کہ ہر بال کے بدلے نیکیاں دیتا ہے، ہر بال کے بدلے گناہ مٹا دیتا ہے، ہر بال کے بدلے درجات کی بلندی کا اعلان کر دیتا ہے۔ اب جو بندہ مومن اللہ کے اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں کوشش کرتا ہے، بڑھ چڑھ کے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راہ میں قربانی کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو ایماندار اور متقی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ خوبصورت سے خوبصورت جانور اللہ کے راہ میں ذبح کرتے ہیں، محض اس بنا پر کہ اللہ رب رحمان راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ اور جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے درجات کی بلندی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور ان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی دکھنے میں نیکیاں چھوٹی ہیں، اب یہ دیکھا جائے کہ یہ گوشت جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں، عزیز و اقربا کو بھی کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں، مگر نفع کسے حاصل ہوتا ہے؟ انسان کو نفع پہنچتا ہے، کھانا بھی نصیب ہوتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، اجر بھی ملتے ہیں، ثواب بھی ملتے ہیں، برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے، کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، معاملات میں برکت بھی شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس کی جو برکت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی مالک بے نیاز ان پر آسانیوں کا سلسلہ شروع فرما دیتا ہے، برکات ہی برکات اس کے گھر کے اندر داخل فرما دیتا ہے۔